تو یہ چلے جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے اپنی وہاں پہ جو گارڈ تھی اس کو پیچھے کر لیا، وڈرا کر لیا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں۔ فوج نے خود اپنی گارڈ کو پیچھے کر لیا، یعنی جو بھی وہاں پہ اس وقت وہاں کے جو انچارج تھے، کیونکہ رپورٹس یہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 9 مئی کے واقعات پہ حکومت کو اب تک وضاحتیں دینا پڑ رہی ہیں۔ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کی سیکیورٹی کہاں غائب ہو گئی تھی اور لوگ کس طرح سے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس گئے اور انہیں وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، یہاں تک کہ آگ لگا دی۔ اس ایک سوال کا جواب رانا ثناءاللہ بھی ابھی تک نہیں دے پائے ہیں۔ ندیم ملک نے ایک دفعہ پھر سے رانا ثناءاللہ کو ایسا پھنسایا کہ رانا ثناءاللہ نے حقیقت خود ہی اگل دی۔ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے کیا کہا اور پھر اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ ان کے اوپر جو ہے یہ حملہ آور ہوئے، تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ اس بات سے باہر ہیں۔ میں اس رویے کو جسٹیفائی نہیں کرتا جس نے پولیس پہ حملہ کیا تھا، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا، لیکن جس طریقے سے آپ پکڑ دھکڑ سیاسی مخالفین کی کر رہے ہیں، یہ وہی روش ہے جو عمران خان نے اپنائی تھی۔ کوئی فرق نہیں ہے، نہیں یہ وہ روش نہیں ہے۔ اگر ہم ایک بندے کو کہتے ہیں کہ جی یہ اس منصوبہ بندی میں یہ ریاست کے اوپر 9 مئی کو حملہ آور ہوئے ہیں، یہ لوگ، انہوں نے صرف پروٹیسٹ نہیں کیا، انہوں نے سرکشی کی ہے، انہوں نے بغاوت کی ہے اگینسٹ دی اسٹیٹ، اور یہ جو ہے وہ آرمی کے اوپر آرمی کی دفاعی تنصیبات کے اوپر جو ہے یہ حملہ آور ہوئے ہیں، انہوں نے سرکشی کی ہے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی تنظیم اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کر کے، سرکشی کر کے، وہ یہ ریلیف جو ہے وہ نہیں ڈیمانڈ کر سکتی کہ جی ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم تو جو ہے وہ صرف پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ تھا، یعنی آپ نے اس گھر کو جلا دیا اور یہ پروٹیسٹ تھا۔ بہت ہی خوفناک آپ الزام عائد کر رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف بغاوت کی انہوں نے۔ آپ کی جو مرضی لگتی ہے، عمران خان کو آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ جائیں گے اور ریاست کے خلاف بغاوت میں عمران خان کو پکڑیں گے؟ سن لیں، ریاست کے دفاع کا ذمہ دار پرائمری ادارہ کون ہے؟ فوج ہے نا۔ اب فوج کے دفاعی تنصیبات کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر، ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کرنا جو ہے یہ سیاسی احتجاج ہے، یہ سرکشی ہے، یہ ظالمانہ فعل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ اپنی ریاست کی، اپنی انٹرنلی آپ امپلوئین کی طرف توڑ پھوڑ کی طرف چلے جاتے ہیں جب آپ جی ایچ کو بھی یہ کون سوال یہ ہے کہ جو کچھ آپ مخالفین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آرمی ہاؤس میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے اگر چلے یہ ہو گئے تھے اپنا یعنی وہاں پہ چلے گئے تھے چوک میں، یہی وجہ بنی ہے۔ اس وقت میں اس انکوائری سے تو باخبر نہیں ہوں، لیکن اس وقت جو لوگ آرمی ہاؤس یا جناح ہاؤس کی جو ہے وہ دفاع پہ متعین تھے، ان کا یہی خیال تھا کہ یہ لوگ آئیں گے، سیاسی ورکر ہیں، یہ ادھر آ کے بیٹھیں گے، زندہ آباد مرد آباد کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے دھرنا دیں گے تو یہ چلے جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے اپنی وہاں پہ جو گارڈ تھی اس کو پیچھے کر لیا، وڈرا کر لیا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں۔ فوج نے خود اپنی گارڈ کو پیچھے کر لیا، یعنی جو بھی وہاں پہ اس وقت وہاں کے جو انچارج تھے، کیونکہ رپورٹس یہی ہیں کہ جب یہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو دیر واز نو گارڈ۔ آپ مجھے بتائیں، انہوں نے تو یہ سمجھا، تو انہوں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو شر پسند ہے، یہ تو حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ جس کی سیکورٹی کی ذمہ داری اسے ادا کرنی چاہیے۔ پولیس کو انہیں پہلے وہ لبرٹی چوک میں روکنا چاہیے تھا، پھر لبرٹی چوک سے اس کے گھر تک جانے تک جن لوگوں کی ذمہ داری تھی انہیں ادا کرنی چاہیے تھی۔ وہ یہی سمجھا نہیں سمجھا، ایزیوم کر کے سر یہ پھر سیکورٹی لیپس ہوتا ہے، اگر تصور کر لینا تو حملہ ہو جائے تو پھر سیکورٹی لیپس ہوتا ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی، ساری چیزیں جو ہیں یہ کر رہے تھے، اس وقت جو خبریں یا جو ایجنسیز رپورٹ کر رہے تھے، ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ پروٹیسٹ ہی کریں گے نا، سڑکیں بلاک کر لیں گے۔ انٹیلیجنس کے لوگ اندر ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس وقت کہاں پروٹیسٹ کرنے جانا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کا، دیکھیں 500 آدمی کا ایک جلوس جا رہا ہے نا، ان میں سے صرف 5 لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ رانا ثناءاللہ چھوٹے سے سادہ سے کویسچن کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے۔ کور کمانڈر ہاؤس کی سیکیورٹی کہاں چلی گئی تھی، یہ سوال جو ہے رانا ثناءاللہ سے کئی بار پوچھا گیا ہے، لیکن رانا ثناءاللہ اس کا آج تک جواب نہیں دے سکے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے آج کہہ دیا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کی سیکیورٹی جو ہے اس کو فوج نے خود پیچھے ہٹا لیا تھا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ جو وہ پیش نہ آ سکے۔ رانا ثناءاللہ سے پہلے بھی سیکیورٹی کے بارے میں بہت ساری باتیں کر چکے ہیں، شاید ہر دفعہ اس بات کی وضاحت دینے کے لیے رانا ثناءاللہ کو تھوڑی بہت چینج کرنا پڑ جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عوام کو روکا جا سکتا تھا، عوام کو کیوں نہیں روکا گیا؟ اس کے پیچھے جو بھی لوگ کار فرما تھے ان تمام کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اس سے پہلے جو اعتراض نے بھی کہہ دیا ہے
کہ جو ہے آئی جی پنجاب کو ابھی تک کیوں اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا. اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد سب سے پہلا کام حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آئی جی پنجاب کو ان کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے تھا. ناظرین، آپ نے سنا کہ رانا ثناء اللہ نے کس طرح سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی اور ندیم ملک کس طرح سے ان سے سوال پوچھتے رہے. رانا ثناء اللہ نے جو بھی کیا، آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.